أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ کما آمن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے، یہاں الناس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ نجات والے کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے رستے سے ہٹنے والے منافقین کے رستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام و ائمہ اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کے متعلق اپنے طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء، صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں بلکہ سمجھ لیں کہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کی بارگاہ الہی میں مقبولیت۔ اس آیت سے معلوم یہ بھی ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالی کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالی نے خود جواب دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کیا۔ بخاری کتاب الرقاء باب التواضع۔
اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہو تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کر رہے تھے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں منافقین کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی بحثوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہا جائے۔ یاد رہے اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور ان کی چگڑی چگڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسهم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ ترجمہ عرفان۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے
شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چبھاتے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مت جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اگر تم کو بھلائی پہنچے انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں گھیرے میں لیے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یخذلونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کرتے، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈالتے۔ مسلم المقدم باب النهي عن اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کا ایمان اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ و رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائے بلا شبہ سراسر ضرر اور بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے یقین جان لو یہ ڈاکو ہے، اس کی تعویلوں پر ہرگز کام نہ راہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا، شامت اس بکری کی کہ اپنے رائی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آئے اس کے ساتھ بولے ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں، حریص علیکم تمہارا مشقت میں پڑنا، ان کے قلب اقدس پر گراں ہے، عزیز علیہ ما عنتم واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے، جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر بالمؤمنین رؤوف رحیم، اے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیاطین سے مراد کفار کے وہ سردار مراد ہے جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہو اور ان میں فساد انگیزی کا موقع ملے۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستهزئون ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں،
منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے. اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے. آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء، صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ٹھپتیاں کستے ہیں اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کا پن باندھتے ہیں. یوں ہی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے اور مذہبی حلیہ اور وضاحت دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے اور اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے اور ورنہ حرام